الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، ہر کلمہ پڑھنے والا انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. ایسا ہی ہے نا؟ جنت کے حصول کے لیے انسان اپنی وقت کی، جان کی، مال کی قربانیاں دیتا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی ترغیب بھی دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں کہ لوگوں جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو، جنت مل جائے وہ اعمال کرو جس سے جنت کے حقدار بن جاؤ. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. لوگوں آگے بڑھو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو. قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ کے نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جنت والے اعمال کرو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے. تو میں آپ کے سامنے آج وہ چند چیزیں بیان کروں گا جن سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. بیان کرنی چاہیے نا؟ میں آخیا پچھلا جمعہ آئی ذرا کڑوا، آج میٹھا پا دے وہاں لگا ہے. وہ لاوے کے آگے کے علاقہ چنگا، اسی ہفتے وہاں پہ گیا بیان کرنے، تو بائی چانس تقریباً 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ بیان ہوا. تو میں نے انہیں کہا بھائی 1 گھنٹہ تو کڑوی دوائی لو نا، پھر آخری 20 منٹ آپ کو میٹھی دوائی دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو جنت کا مزید شوق لگے، تو میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ پہلے قرآن کی آیت سنیں، پھر آگے بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ حوالہ بڑا سوکھ ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ ما یفعل اللہ، اللہ یہ نہیں کرنا چاہتا، کیا نہیں کرنا چاہتا؟ بے عذابکم، تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم قرآن کے مطابق ایمان لے آؤ اور اس کا شکر کرو، یہ 2 کام اگر بندے کر لیں، اللہ خامخواہ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اس کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اولا اللہ، ایک حدیث سنیے گا ذرا۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر ایک جنگ پہ گئے ہوئے، عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ وہاں جنگ کے موقع پر ایک عورت کا بچہ گم گیا۔ اس عورت نے بڑی تلاش کی، بڑی پریشان ہوئی، آخر کار تھوڑی دیر کے بعد اسے بچہ مل گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ بتاؤ جس عورت کو یہ بچہ اس کا مل گیا ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا برداشت کرے گی؟ صحابہ نے دیکھ لیا تھا اس عورت کا حال، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بھلا گم ہونے پر اتنی پریشان ہوئی ہے، وہ آگ میں تھوڑا جائے دے ہلکا جا، وہ عورت آگ میں ڈالنا اپنے بچے کو کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ، جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح رب العالمین بھی اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا برداشت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے، شاکر بھی ہے، ان کی شکر گزاریوں کو جانتا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ چاہتا ہے میرے بندے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ساتھیوں، میں آپ کے سامنے وہ اعمال بیان کرتا ہوں جن کے ذریعے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ بڑے ذوق سے سنو، شوق سے سنو، اپنے اندر وہ شوق پیدا کرو جو میں بتانے لگا ہوں، تاکہ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ایک اور بات سنو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلی اللہ، او لوگو، اللہ سے جب بھی سوال کیا کرو تو عام جنت نہ مانگا کرو، صلی اللہ الجنت الفردوس، اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ، اب دیکھنا ذرا وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے، نبی کی بیوی ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، تقولو، وہ
वसल्लम यक़ूलो, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, मन सल्ला इस्नतई अशरा रकातम मिन यौमिन व लैला बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्ना, जो बंदा दिन और रात के अंदर फर्ज नमाजों के अलावा 12 रकातें सुन्नते मुअक्कदा अदा कर ले, बुनिया लहू फिल जन्ना, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देता है। कमाल की बात है, 12 रखते सुन्नते मुअक्कदा जो अदा करे उसके लिए अल्लाह जन्नत में महल बना देता है। वो कौन सी 12 रखते हैं? नफल नहीं है जो इशराक या अवाबीन या चाश या तहज्जुद ना उनके अलावा है। वो कौन सी है? 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद और 2 रकात इशा के बाद। क्या मतलब? फर्ज 2 रकात फजर वाली फर्जों से पहले जो 2 सुन्नतें हैं और जो जोहर की नमाज से पहले की 4 सुन्नतें हैं और जो 2 बाद वाली सुन्नतें हैं, 2 फजर वाली और 6 जोहर वाली, 8 हो गई, और 2 मगरिब के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं और जो इशा के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं, ये टोटल 12 रखते बनती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला इस्नतई अशरा रकातन फी यौमिन व लैला, जो बंदा दिन और रात के अंदर ये 12 रखते पढ़ लिया करे फर्ज नमाज के अलावा, फरमाया बुनिया लहू बिहिन्ना फिल जन्ना बैतन फिल जन्ना, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देता है। फजर की सुन्नतें बड़ी अहम है, बड़ी अहम है, बड़ी कीमती है। थोड़े इधर रुख फेरो जरा, हल्का जा, बड़ी अहम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस बहुत नहीं, थोड़ा फेरो बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तवज्जो करें जरा, बड़ी अहम बातें हैं, गौर से सुनिएगा और इन पर अमल की नीयत से सुने, इंशाल्लाह पूरा पूरा अमल करेंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत वालों, अगर कोई बंदा घोड़े तुम्हारे ऊपर आकर भी चढ़ा दे, फिर भी फजर की सुन्नतें ना छोड़ना। फिर भी घोड़े चढ़ाने का क्या मतलब है? घोड़ों पर लश्कर आके हमला कर दे, इस इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन में भी तुमने क्या करना है? फजर की सुन्नतें नहीं छोड़नी। बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमसे फजर की सुन्नतें रह जाएं, उनको इशराक के टाइम में पढ़ लो। तो इसलिए भाइयों बहुत ज्यादा ताकीद है। लेकिन जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा? तवज्जो से सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैंने हदीस सुनाई है, मन सल्ला इस्नतई अशरा रकातन फी यौमिन व लैला, जो बंदा दिन और रात के अंदर फर्ज नमाजों के अलावा 12 रखते पढ़ ले, वो बंदा जन्नत के अंदर उसके लिए महल बना दिया जाता है। अल्लाह का वास्ता है साथियों, ये ना कहा करो यार सुन्नत तो है, छोड़ दिया तो क्या हो गया, ए ना क्या करो, इन ना क्या करो। हदीस सुनो यार, हदीस मुझे याद आ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ आयशा, अल्लाह ने जितना मुझे हुस्न दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह इससे भी अल्लाह मुझे ज्यादा हुस्न अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया, आयशा, 2 किस्म के बंदे क़यामत के दिन मैं मोहम्मद का दीदार नहीं कर सकेंगे। कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आकुल वालिदैन, जो माँ बाप का ना फरमान होगा,
کر سکے گا۔ نمبر 2 فرمایا تارک سنتی، میری سنتوں کو چھوڑ دینے والا بندہ، وہ بندہ بھی قیامت کے دن میں محمد کی زیارت سے محروم ہوگا۔ اس لیے بھائیو سنتیں نماز کے ساتھ جو متصل، یہ مؤکدہ سنتیں ہیں، مؤکد تاکید کی ہوئی۔ ایک سنت ہوتی ہیں غیر مؤکد، دوسری سنتیں ہوتی ہیں مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی پڑھی ہوں کبھی چھوڑ دی ہوں، کبھی پڑھی ہوں کبھی چھوڑ دی ہوں، لیکن مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمائی ہو، کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اس لیے بعض علماء کا قول ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں نماز کے پہلے یا بعد والی مؤکدہ سنتیں، یہ واجب ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے، لیکن جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے پر قریب الواجب ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ واجب نہیں ہے پر قریب الواجب ہے۔ تھوڑی جی گھٹو اللہ، تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، من صلی اثنتئی عشر رکعہ، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرے، ایسے بندے کے لیے جنت بھر کے میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتی ہیں لوگوں سنو، کیا فرماتی ہیں، قالت ام حبیبہ فما ترى منهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ جملے سنے، اس کے بعد میں نے پوری زندگی ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جمعہ پڑھا، فرض پڑھ کے بھاگ پڑھتے ہیں، لگتا ہے انہاں دا سنتا نال آونج کوئی نہیں، نبی نال کوئی تعلق کوئی نہیں، بس جمعے کی حاضری لگوانے آئے ہیں۔ او بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، سن لو، غور سے سن لو، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کا واسطہ ہے۔ جان بوجھ کر نبی کی سنتیں چھوڑ دینے والا سنت مؤکدہ کو قیامت کے دن نبی کے دیدار سے بھی محروم ہوگا، اور جو جنت میں محل ہے اس سے بھی محروم ہوگا۔ پرسوں فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ سن لو۔ کئی لوگوں میں یہ سوال پیدا اٹھتا ہے، یار جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں جب جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ کی سنتیں بقایا ہیں، آپ نے پڑھنی ہے، آپ پیچھے سے آئے، اب آپ دیکھیں امام صاحب کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ اگر پیچھے سے کہیں کسی کونے میں سنتیں پڑھ کر جماعت کے کسی حصے میں شریک ہو سکتے ہیں، پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ سنتیں ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا بیٹا، ان کا یہ عمل ثابت ہے، ان کا اثر یہ ثابت ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت وہ آئے، جماعت کھڑی تھی، انہوں نے پہلے سنتیں پڑھی، پھر جماعت میں شریک ہو گئے۔ اساں صحابیہ نالو زیادہ نیک نہیں، سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنا یعنی جماعت سے دور پڑی جائے سنتیں جب جماعت کھڑی ہو اتنا زیادہ مناسب ہے۔ آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ سامنے درسگاہ ہے، اوپن ہے، اس کا دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، برآمدہ ہے، آپ مزے سے مسجد سے باہر سنتیں ادا کریں، جماعت میں آ کے شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے اس کا خوب لحاظ رکھیں، فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک اور حدیث سنیں جی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو بندہ 4 سنتیں زور کے فرضوں سے پہلے ادا کرے اور
اور 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد ادا کرے، حرمہ اللہ علی النار، اس بندے کو اللہ جہنم پہ حرام کر دیتا ہے، جہنم میں کوئی نہیں جلنا۔ پہلی 4 سنتیں، پھر 4 فرض، فرضوں کے بعد 4 رکعتیں 2 کر کے، 2 سنت 2 نفل۔ میں وضاحت اس واسطے کی تھی ہے بھائی، تو کہ تو بعد کے لیے 4 سنتیں آ گئی ہیں، ہاں میں تاں ہی وضاحت کر دیتی ہے۔ اللہ فرمایا من حافظ، جیرا بندہ، جو بندہ حفاظت کرے 4 قبل الظہر 4 بعد الظہر رکعتوں پر، تو فرمایا حرمہ اللہ علیہ علی النار، ایسے بندے کو اللہ جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، ظہر کی سنتوں، ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں جو بتلائی ہیں ادا کرے، فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ آنکھو ساڈا نبی سچا، یقین کرنا نبی دے، نبی نے فرمایا گل ہی مک گئی، انہوں نے فرمایا جنت محل تیار، بات ختم، بس ہمیں ماننا فرض ہے۔ آگے دیکھیے میرے بھائیو ذرا توجہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او لوگو توجہ سے، موضوع کیا ہے؟ جنت کا شوق ہے، ہر بندہ جنت کی وجہ سے، جنت کے حصول کی خاطر نیکیاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سے عمل ہے جن سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی، دن اور رات میں 12 سنتیں رکعتیں 12 جو بتائی آپ کو تفصیل، وہ ادا کرنے والا اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ چھڑے سو تو نہیں نا سنت، ہاں بڑے اہتمام نال نبی دی محبت دے اندر، یار میرے سونے نبی پڑھے ہیں تے میں بھی پڑھ سا، ٹھیک ہے اللہ۔ اب دوسری بات دیکھو جی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا حقدار بننا ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ لینا ہے، تو جس طرح پہلی حدیث سنی ہے اب دوسری حدیث سنو، وہ مسلم شریف کی حدیث تھی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، انا زعیمن، توجہ کرنا، انا زعیمن، او لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں، کہیں دی گارنٹی ہے نبی دی، تو سا بچہ بھرتی کراؤنا ہوئے ایم پی اے تے ایم این اے تے نو آکو میری گارنٹی ہے تیرا بچہ ہوئے سی، بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے یار مینو ایم پی اے تے ایم این اے دی گارنٹی ہے، اللہ کی قسم ہے ادھر ایم پی ایم این اے اس شخصیت کے جوتی مبارک سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی گارنٹی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا زعیم ببیتنا، او لوگو میں جنت کے اندر گارنٹی سے اس گھر کی گارنٹی دے رہا ہوں اس بندے کے لیے، فرمایا فی ربض الجنہ، جنت کے درمیان میں اس بندے کے محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لما ترک المرا وَإِنْ كَانَ مُحِقًا، جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق مسلمان کو معاف کر دے، ہائے ہائے حق تا بندا ہی 50,000 اس نو ملے پر جھگڑے تو بچن واسطے، فتنے سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ یار جھگڑا نہ بنے، فتنہ نہ بنے، اختلاف نہ بنے، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے
اس کے باوجود یہ جھگڑا چھوڑ دے، ایسے بندے کو میں محمد جنت میں مال کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ، لمبا واقعہ ہے، ٹائم شارٹ ہے، اس کو میں بڑا شارٹ کر کے میں صرف جو آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ 10 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو ہے، 8 سال ہو گئے، مکہ سے نکال دیے گئے تھے رسول اللہ، ہجرت پر مجبور کیے گئے، مدینہ میں چلے گئے، 8 سال کا عرصہ بیت گیا، بڑے جنگیں ہوئیں، بڑے اختلافات ہوئے، 8 سال کے بعد اللہ پاک نے وہ دن دکھایا، مکہ فتح ہو گیا۔ وہی مشرکین مکہ جو ازلی دشمن تھے، جو ابدی دشمن تھے، وہ مغلوب ہو گئے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام لشکر لے کر مکے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں آواز بلند ہوئی، کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج سارے بدلے چکانے کا دن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرما کے فرمایا، او میرے صحابہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، حق تو ہمارا پہنچتا ہے کہ سب کا سارے بدلے چکائیں، لیکن میں محمد کا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں بندہ پھر رہے اس وقت بندہ معاف کر دے وے، اس واسطے اللہ نے بڑے انعام رکھے نے۔ تا سن لو میں محمد دی گل، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آج کپ ٹک دا دن نہیں، آج بدلے لیون دا دن نہیں، آج سرعام معاف کرن دا دن ہے۔ اللہ، طاقتور کے سامنے ہر بندہ مجبور ہو کے چپ ہو جاتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو مجبوری ہے۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا، طاقتور کے سامنے بندہ چپ ہو جاتا ہے، جس نو سادہ ہی نہیں خیر منند ہے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ عذر ہے، مجبوری ہے۔ کمال اس وقت ہوتا ہے جب بندہ آگے سے کمزور ہے، بندہ آگے سے کمزور ہے، اور یہ طاقت والا بندہ اس کا حق بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے یار میں اپنا حق تینوں معاف کر دا۔ جس طرح کی مثال میں نے آپ کو سنائی، صحابہ کا لشکر رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی اس پر قادر ہیں کہ آج کافروں کی گردنیں اڑا دیں، لیکن فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، چلو ہم نے تمہیں معاف کیا، چلو ہم نے تم سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ کمال ہے۔ تو کیا فرمایا، انا زعیم ببیت، اور لوگوں میں زعیم اور گارنٹر ہوں، میری شورٹی اور گارنٹی ہے کس بات کی، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے درمیان میں اس کو گھر لے کے دوں گا، کس بندے کو، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے، میں محمد اسے جنت میں گھر لے کے دوں گا۔ اساں ناراض نہیں ہونا، بات سمجھے ذرا، اساں جان بوجھ کے حق بنائی ودے ہوندے ہاں، یہ ریکٹ بھی حصہ نہیں ہوندا، اتھے بھی سارا حق ہوندا ہے۔ اللہ شاءاللہ یہ لوگوں تو پناہ دے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہ کے نبی جب گھر سے نکلتے تو کیا کہتے، اللہم انی اعوذ بکا ان ازل او ازل، ان ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ بڑی عجیب دعا ہے، اس ساری کا ترجمہ میں نہیں کرتا، شارٹ کٹ ایک ہی بات کا، اللہ نہ ظالم بناویں نہ ظالم دے حوالے کریں،
یہ دعا مگی کرو اللہ نہ ظالم بناوے مینو جو میں کہتے ظلم ودا کراں تے یا اللہ کوئی ظالم میرے تے مسلط بھی نہ کرے اللہ میں اعوذ بک ان اظلم او اظلم علی ان اظلم او اظلم علی اللہ انج نہ بناوے جو میں کہتے ظلم کراں تے انج بھی نہ بناوے جو کوئی میرے تے ظلم کرے۔ اس واسطے یاد رکھو اپنا حق معاف کر دو، یقین حق لینا جرم نہیں ہے، یاد رکھو حق لو تب بھی جائز ہے، پر معاف کر دو اور فتنے سے بچ جاؤ تو جنت میں ٹھکانہ ہے، یہ بات ہے اصل۔ اچھا آگے سنو، یہی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور 4800 نمبر کی حدیث ہے، یہ 4800 نمبر۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جنت کا شوق، جنت میں جانے کے خواہش مند لوگ سنیں توجہ سے، اللہ کے نبی کیا بتلا رہے ہیں جنت میں کن اعمال سے جاؤ گے۔ پہلی حدیث میں نے سنائی، من فرمایا جو بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعت فرضوں کے ساتھ سنت نماز ادا کرے گا، فرمایا بنی لہ بیتن فی الجنہ، بنی لہ فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان بنا دیتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ ایک یہ حوالہ سنایا، دوسرا حوالہ سنایا جو اپنے حق پہ ہوتے ہوئے اپنے حق کو معاف کر دے، فرمایا اس کے لیے بھی میں ضامن ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ اور دیکھو جی آگے دیکھیں، فرمایا وَأَنَا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ ساتھیو اللہ کا واسطہ غور سے سننا، ذرا غور کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، میں محمد رسول اللہ جنت کے درمیان میں اس بندے کے لیے محل کا گارنٹر ہوں، محل کا ذمہ دار ہوں۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ لمن ترک الکذب، جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا جو بندہ چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، فرمایا وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جھوٹ بے شک مذاق میں کیوں نہ ہو۔ جھوٹ، ایک عورت تھی اللہ کے نبی ان کے گھر میں تھے، اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہتی ہے یا عبداللہ تعال، او پتر عبداللہ ادھر آ میں تمہیں کوئی چیز دوں، مٹھی بند کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری مٹھی میں کوئی چیز ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کھجور کا دانہ ہے، میں نے چھپایا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا میں اسے دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ سے سننا بازارا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوتا اور تو صرف بچے کو بلانے کے لیے یہ بات کہتی میں تمہیں چیز دوں، تیرے پاس چیز نہ ہوتی، اللہ کی کاغذوں میں تو بھی جھوٹی لکھی جاتی۔ اور سنو سنو، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناراض نہ ہونا، موجودہ سٹیٹ، موجودہ حالات لوگوں کے ویڈیو لوگوں سے لائک حاصل کرنے کے لیے، ویڈیو وائرل ہو جائے اس کے لیے جھوٹ پر مبنی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، بے شمار ویڈیو جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا لعنت کہلاتا ہے۔ اللہ دی رحمت ذرا ہی نصیب نہ تھی وجہ نو وہ لانتی ہوندا ہے، شیطان لانتی بنے
क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, मेरी रहमत के दायरे से निकल जा और क़यामत तक तेरे ऊपर मिले लानत बरसे। इस वास्ते भाई ये झूठ कोई मामूली चीज़ नहीं, पूछो उलमा से, कबीरा गुनाह है, समझे नहीं? और तवज्जो मेरे वल करो, क्या कह रहा हूँ आपको, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाह कुरान कहता है इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, सगीरा गुनाह नेकियों के साथ मुआफ़ होते रहते हैं। बंदे से कोई छोटे गुनाह हुए ना, बंदा नमाज पढ़ेगा अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा, कोई और नेकी करेगा गुनाह उधर से माफ़ हो जाएंगे। कबीरा गुनाह के लिए उसूल ये है कि कबीरा गुनाह से बाकायदा तौबा की जाए, तौबा तब माफ़ होगा। झूठ कबीरा गुनाह है, गल समझ आनी पई, झूठ तो न बोल सो, चाहे कारोबार में झूठ हो, चाहे दीगर मामलात में झूठ हो, चाहे मजाक में झूठ हो, ये सारा का सारा झूठ हराम है। अलबत्ता दो मौक़ों पर झूठ बोलने की इजाज़त है। कितने मौक़ों पर? और यार अल्लाह तो बुलवाए कि बोलो तो सही, कितने मौक़ों पर? दो मौक़ों पर झूठ बोलना जायज़ है, हदीस से है, हदीस से साबित है। फरमाया अपनी बेगम की, अपने वाइफ की, बीवी की तारीफ़ आप करें हालांकि उस वक़्त वो तारीफ़ की हकदार नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, सालन बनाया ज़ैक़ा ही नहीं बना, तुसा निवाला लाया है, तुसा कहा वाह आज तो बड़ी चस की थी, हालांकि ये झूठ है, खाने का ही नहीं है, लेकिन आपने उसकी खुशामद कर दी, तारीफ़ कर, खुशामद होती भी झूठी तारीफ़ है ना। तो अगर इसी तरह ओ दूसरे कमरे जो निकल के आई है, नमूद होता न कोई है, नमूना मत तो जिन पालो है, इस कंडीशन में आई और आपने देखा तो वाह भाई वाह आज तो बड़े सोने कपड़े पहन देते लोग, आज तक घर की सफाई बड़ी टाइम नाल कर ली, आज तक दिल ये जो झूठी तारीफ़ है औरत की, फरमाया इस पर इंसान को गुनाह नहीं होता। समझ आई नहीं? आज वन के तो स्पीड ला दे तो वही दुआ देसन में शुक्र है उज़ैर शाह का बयान सुने आ रहे। अल्लाह अकबर। हाँ मेरे से ना, हाँ दूसरे से तो ये काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। बहरहाल ये कभी मौजू आएगा तो इस पर तफसीली बात करेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल घर का है वो कैसा होना चाहिए, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे इस बात पर कभी। और दूसरी बात ये तो एक हो गई कि बीवी की खुशामद, झूठी तारीफ जायज़ है। और नंबर दो, आप किसी दो फरीकों के दरमियान, फरीकैन के दरमियान आप सुलह कराना चाहते हैं, एक के पास आप गए, उसने तो आगे पत्नी ऐसी बातें की कि सुलह का इम्कान ही नहीं है, लेकिन बंदा दूसरे के पास जाए, उसे कहा यार उस बंदे तक का यार वो साਡਾ भाई है, कोई मसला ही नहीं यार, हालांकि ये झूठ बोल रहा है दरमियान वाला बंदा, लेकिन फरमाया दो मुसलमानों को मिलाने के लिए अगर कोई बंदा झूठ का सहारा ले, अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम नहीं होगा। बाकी फरमाया जो बंदा झूठ को तर्क करे, चाहे वो मजाक का झूठ है या सच का झूठ है, अगर कोई बंदा झूठ को तर्क करे तो मैं मोहम्मद करीम जन्नत के दरमियान में महल दिलाने का जिम्मेदार हूँ। जन्नत का शौक है एक काम करे सो। हाँ आगे चलो जी। अल्लाह के पाक घड़ी क्यों दे दो, डू वाला बनना है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वबी बैतिन फी आलल जन्ना, ओ लोगो जन्नत में सबसे ऊंचा घर दिलवाने का मैं जिम्मेदार हूँ उस बंदे के लिए। तवज्जो बड़ी है बात है। फरमाया जन्नत में सबसे बुलंद तरीन मकाम आला फी आलल जन्ना, जन्नत में आला तरीन मकाम दिलवाने का मैं मोहम्मद करीम जिम्मेदार हूँ उस बंदे के लिए। कौन सा बंदा? अल्लाह के नबी ने फरमाया लिमन हस्सना खुलुकहू, जो बंदा अपने अखलाक अच्छे बना ले, उस अखलाकी बंदे के लिए मैं जन्नत
जन्नत में सबसे बुलंद मकाम दिलवाने का जिम्मेदार। अल्लाह हर वक्त मुँह ते 12 बजे बजे किसी से सीधी बात ही बंदा ना करे, अगला गल करे तो कन्ना नूं हथ ला के मल जाए, यार किस बंदे नाल मेरा पाला पिया है। बद अखलाक बंदा बहुत सारी खैरों से महरूम है। अखलाक का मुज़ाहरा, अखलाक का मुज़ाहरा। हदीस मुझे पूरी याद नहीं आ रही लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा मेरे ज़हन में आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 360 जोड़ों के बदले में, बंदे के 360 जोड़ हैं, 360 जोड़ों के बदले में सदका किया करो। कौन सदका कर सकता है इतना ज़्यादा रोज़ाना? तो अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया किसी मुसलमान को मुस्करा कर मिल लेना भी सदका है। हंस के मिल लेना, अच्छे तरीके नाल मिल लेना। सुनो, पूछो लवा से अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के अखलाक। कुरान क्या कहता है सूरत कलम में, व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ए मेरा पैगंबर अखलाक के हसना, आला अखलाक के जितने भी दर्जे, सबसे ऊपर वाले दर्जे पर मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके कमाल देखो, अखलाक देखो। सहाबा फरमाते हैं रास्ते में या किसी और जगह पर जहां कहीं भी अल्लाह के नबी के हम करीब जाने लगते, हमारी कोशिश होती हम पहले सलाम करें। सारी कोशिश के बावजूद इहो जिहा मौका कि नहीं आया कि असां पहले सलाम कीता होवे ते नबी ने बाद च कीता होवे। सारी तो शान फर्क आंदा है। अखलाक के हसना, कोई बंदा आने लगा अल्लाह के नबी पहले फरमाते अस्सलामु अलैकुम, महफिल में बैठने लगा अस्सलामु अलैकुम। कोई बंदा, साहबा कहते हमने बस यार कोशिश की है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सलाम में पहल कर सकें। जब भी मौका आता अल्लाह के नबी सलाम करते। और नंबर 2 फरमाया जब कोई बंदा उनके पास आता आप उठकर उनको मिलते, उठी के मिलते हैं। ते कोई मेहमान घर आता और वो रुखसत होने लगता, अल्लाह के नबी उसके साथ चल पड़ते। ओ जहाँ रिहाइश है उससे निकल कर थोड़ा सा आगे जाते, फिर खड़े हो जाते जब तक मेहमान नजरों से गायब ना हो जाता अल्लाह के नबी वापस नहीं आते थे। ये अखलाकियात, ये अखलाक है। और सारे घर मेहमान आ जाए, बात आ गई है इसमें और जा लबदी नहीं। बहरहाल टाइम लेट हो रहा है, हदीस एक और भी मैंने सुनानी है, 2 बजे बस कर सा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मैंने आपको बताई हदीस का ये तीसरा हिस्सा, वबी बैतिन यानी अना ज़ईमुम बिबैतिन फी आलल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में सबसे बुलंद मकाम लेकर मैं दिलवाऊंगा, अल्लाह से लेकर दिलवाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया किस बंदे के लिए? फरमाया लिमन हस्सन खुलुकहु, जिस बंदे ने अपने अखलाक को ज्यादा बेहतर कर लिया। तो चाहते हो अखलाक अच्छे होवन है, उस वास्ते 2 काम करो। केरे एक तक कोशिश करो किसी की तल्ख को अच्छाई से जवाब दो, ठीक है, तल्ख बात को अच्छाई से जवाब दो। एक तो ये है। दूसरा, अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई है, मैं आपको अब बताऊंगा तो इंशाल्लाह कई साथियों को याद आ जाएगी। जब आप मिरर और आईना देखने लगते हैं ना, हैं मिरर और आईना देखने लगते हैं तो उस वक़्त शीशा देखते हुए आप क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन, क्या दुआ है?
ہاں اللہم انتا، اے اللہ بے شک تو نے حسنتا خلقی مینوں ڈاڈا سونا بنایا ہے، اللہ تے مینوں سونا بنایا ہے، فحسن خلقی میرا خلاقی چنگا بنا۔ منگسو آندھی ہے، بس ہمیں کہاں آتی ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے فلاں ڈرامے کی فلاں سیریل میں کون ہیرو تھا اور کون، وہ تو ہمیں اس کا پتہ ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کا کتنے کھلاڑی تھے، انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی وہ جو ہے کارنامے دکھائے، کسی نے کتنی بولنگ کی، کتنے چھکے لگے، کیسے آؤٹ ہوا، فلاں ملک کی ٹیم کے کتنے، ہمیں یہ پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو ہمیں محمد کے دین کا نہیں پتہ۔ جنت چاہیے تو پھر کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اچھا ایک حدیث اور سنو پھر بات ختم کرتے ہیں جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان سالم ابن عبداللہ عمر ان ابیہ، ان عبداللہ ابن عمر ان ابیہ ان جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ جنت کے خواہش مند ساتھیوں، جنت کا شوق ہے، جنت کے حصول کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے۔ اور جنت میں لے جانے والے اعمال بتلا رہا ہوں، یہ آخری عمل سنو پھر خلاصہ سناتا ہوں ساری تقریر کا، توجہ کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من قال حین يدخل السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے، توجہ، فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ آنا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ اس جگہ ایک لفظ اضافہ کرنا، صرف بیدہ الخیر کلہ، بیدہ الخیر تو بعد کلہ دا لفظ استعمال کرنا، بس بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اور لوگوں ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے۔ آنکھوں سادہ نبی سچا، فرمایا 10 لاکھ نیکیاں، اور پھر فرمایا 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تیسرا انعام فرمایا فَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ایسے بندے کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ مشکل کام ہے، ہاں آدن من حرامی تے حجتا ڈھیر، اپنا دل نہیں کریں دو تے بندہ دیا اوکھا کام میں، اللہ دی قسم کوئی اوکھا نہیں۔ بازار میں انٹر ہوتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لو، وہ کلو کا لفظ اضافہ کر دو بس، اور تو اللہ پاک جنت میں محل عطا کرے گا۔ ٹائم پورا ہو رہا ہے، 1 منٹ اور رہتا ہے، دوست سے توجہ سے سنو ذرا، خلاصہ سن لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے یار مجھے جنت مل جائے، جنت کے حصول کے لیے وہ عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، دیگر جتنی توفیق ہوتی ہے اعمال کرتا ہے۔ آؤ ساتھیو میں آپ کو وہ اعمال بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے بتلائے، جن کے ذریعے سے انسان جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اعمال بتلائے، خلاصہ سنو تاکہ بعد والے ساتھیوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہے، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، فرمایا جو بندہ من صلی اثنتئی عشر رکعتاً فی
यौम व लैला, जो बंदा दिन और रात के अंदर फर्ज नमाज के अलावा 12 सुन्नतें अदा कर ले, फरमाया ऐसे बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में महल तैयार कर देता है। फर्ज नमाज 2 फर्ज फजर के, उससे पहले 2 सुन्नतें, जोहर के 4 फर्ज, उनसे पहले 4 सुन्नतें, बाद में 2 सुन्नतें, मगरिब के 3 फर्ज, बाद में 2 सुन्नतें, इशा के 4 फर्ज, बाद में 2 सुन्नतें। नल एगल भी समझी जाओ, तवज्जो तवज्जो करना। इशा दियां नमाज दियां कितनियां रखतन? कोई आधा 13, कोई आधा 17 है, तो तुहानू दसा कितनी रखतन? इशा दी नमाज दियां 4 सुन्नत गैर मुक़द्दा हो गई है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। टोटल 8 रखते हैं। कितनियाँ? और अगे तो ज़ाहिर सा नवा मसला कढ़ा है, लेकिन गल समझो व समझ आवे सी। इशा दी नमाज दियां कितने रखना आखिर? कितनियाँ? 8। 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नवाफिल, इशा दी नमाज मुकम्मल हो गई। पुछ लो उलमा दे कोल, वितर अलैदा वाजिब नमाज है ते ओदा टाइम तहज्जुद दा वक़्त है। हाँ, उलमा ने अवाम को सहूलत देते हुए बताया कि भाई अगर आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद, फ़र्ज़ सुनन नवाफिल पढ़ने के बाद आप वितर पढ़ लेंगे तो अदा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन असल ज़हन में ये बात मैं क्लियर कराना चाहता हूँ आपको कि वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं। हाँ, इशा की नमाज की 8 रखते हैं, और इशा वो जो वितर है वो होती है तहज्जुद के टाइम की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साबित है, फरमाती हैं अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में हमेशा 11 रकते तहज्जुद के वक़्त पढ़ते थे। 8 रकत तहज्जुद की और 3 रकत आखिर पे वितर पढ़ते थे। तार समझ आइए, तो अल्लाह जिन्हों तौफीक देंदा है ना तहज्जुद दी, मैं उन्होंने ताकीद करे सा कि कोशिश करो इशा दे टाइम वितर ना पढ़ो, वितर दा असल टाइम जेड़ा उसे टाइम पढ़ो। तो जेरे बेचारे तहज्जुद नहीं पढ़ सकते वो इशा तो बाद पढ़ लो, हो वेंदे कोई मसला नहीं। लेकिन पता तो हो ना, बंदा कहता है इशा की 13 रखते हैं, कोई कहता है 17 रखते हैं, इन गलों छोड़ो। इशा दियां 8 रखता है, 4 फर्ज, 2 सुन्नतां, 2 नफल, इशा मुकम्मल, 3 वितर जो है ये इजाफी वाजिब नमाज है, इसनों आखो भाई 6वीं वाजिब नमाज है, ठीक है। टाइम उत्ते हो गया यार, बस करो। गल यह है भाई जन्नत का उसूल चाहिए ने, है इस वास्ते मैं तुहानू दस्सिया 12 रकता सुन्नत